الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف بھی اسی مہینے میں لے کر گئے۔ اگرچہ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے یا 8 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کی وصال کے بارے میں اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور بلا شبہ آپ کا اس دنیا سے چلے جانا بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی بلا شبہ تمام انسانوں سے زیادہ عزت و شرف والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بہت زیادہ ریکارڈڈ ہے، اس میں ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے ہمیں احادیث سے ملتی ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے ملتی ہے، لیکن آپ کی مکی زندگی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم آن ریکارڈ ہے۔ موٹے موٹے واقعات ہمیں معلوم ہیں، لیکن تفاصیل نسبتاً کم معلوم ہیں۔ پھر مکی زندگی میں بھی وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت تک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک پیغمبر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، تو آپ کی ایک ایکسٹرا آرڈنری حیثیت تھی، لیکن اس سے قبل جو 40 سال تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے، وہ بظاہر ایک عام انسان کی طرح آپ نے زندگی گزاری، لہذا اس کا ریکارڈ بہت کم ہے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کے آغاز کے بعد کی زندگی ہے، اس کے جا بجا ریفرنس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن ناموں سے پکارا گیا، کیسے کیسے ستایا گیا، اس کا ذکر قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بار بار ہے۔ اور مدنی زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہیں، مثلا غزوہ بدر ہے، اس پر مکمل تبصرہ آپ کو سورہ انفال میں ملتا ہے، غزوہ احد پر تبصرہ آپ کو سورۃ آل عمران میں ملتا ہے، غزوہ خندق پر تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ملتا ہے، اور صلح حدیبیہ کا سارا تذکرہ جو ہے آپ کو سورہ فتح میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں سیرت النبی کے، جن کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے۔ بنو نذیر کیسے نکالے گئے مدینہ منورہ سے، اور کس طرح انہوں نے اپنے گھروں کو اور اپنی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا اپنے ہاتھوں سے، اس کا ذکر آپ کو وہاں پر سورہ حشر میں مل جائے گا۔ اسی طرح منافقین کی حرکتیں، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی کے تبصرے، اس کے کامنٹس،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ سارے جو ہیں آپ کو قرآن مجید میں مینشنڈ ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی نسبت کے حوالے سے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کریں گے کہ جو عظیم ترین کام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس اسٹریٹجی کو ہم نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ سب کچھ دنیا میں قائم کیا، نافذ کیا، اس کے لیے راہ ہموار کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ یہ بات میں ضرور کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ایک شہر کا انتخاب کیا کہ اس شہر میں اپنا آخری نبی بھیجا جائے، اور وہ شہر مکہ ہے۔ اگرچہ بعد میں سائنسی اعتبار سے یہ بھی پروو ہو گیا کہ گلوب کا سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایسے نہیں ہوتا کہ کافی ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری جو ساری پلاننگ ہے، اس ساری پلاننگ میں اس شہر کو آباد کرنا، وہاں ایک خاص قبیلے کو آباد کرنا، بسانا، اور پھر جو ماحول ہے سارا مکہ مکرمہ کے سبب اور پورے عرب کے جو حالات ہیں وہ سارے فیوریبل بنائے ہیں اس سارے مقصد کے لیے، اچانک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین کمیونٹی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ بڑا نمایاں فرق دیکھیں گے مکے کے لوگوں میں اور مدینے کے لوگوں میں۔ اگرچہ مدینہ منورہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مخلص ساتھی ملے، حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، اور بڑے بڑے صحابہ آپ کو مدینے والوں میں لکھتے ہیں، ملتے ہیں، انصار میں سے ملتے ہیں، اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر میں اعلان کیا ہے کہ وہ سب کے سب سچے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ لیکن مدینے والوں میں آپ کو منافقین بھی ملتے ہیں، اور وہ بھی بڑے اونچے درجے کے منافق۔ عبداللہ ابن ابی، اس کی منافقت کا جو لیول ہے اس کا شاید ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا منافق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کیا کیا جال بچھائے ہیں، کیا کیا مائنز جو ہیں اس نے دفن کی ہیں، بارودی سرنگیں بچھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں سب کا ذکر ملتا ہے، اور باقی سیرت النبی کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے۔ لیکن مکے میں آپ کو کوئی منافق نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر اس بستی کو، مکہ مکرمہ کو منتخب کیا کہ اس پر اپنا آخری نبی اٹھایا جائے، اور آخری پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کا منتخب کیا۔ بلکہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش میں پیدا کرنے کے لیے یہ قبیلہ بنایا تھا، خاص خصوصیات کا حامل۔ یعنی مکے کے کافر جب انہوں نے کفر کیا تو ڈٹ پر کیا ہے، مخالفت کی ہے تو بھی ڈٹ کر کی ہے، لیکن صبح ایک شخص ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ بالکل بدل گیا۔ جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں شوق کے ساتھ، انہیں معلوم ہوگا کہ ایک کردار تھا مکہ مکرمہ میں، ولید بن مغیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ایک بہت بڑا کردار تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا مشہور تھا، اور آگے اس کے 10 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سے ایک خالد ابن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ وہی خالد بن ولید ہیں کہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے میں ان کا کردار ہے. لیکن جب وہ ایمان لائے ہیں، کین یو امیجن کہ قرآن مجید میں خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ کو حرامی کہا گیا ہے، باقاعدہ باسٹرڈ. لیکن کیا بات ہے، جب خالد بن ولید ایمان لائے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو یہ تو میرے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ قرآن تو میرے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. بالا جب ایمان لائے ہیں تو پھر پورے خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہیں، پھر اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ مکہ مکرمہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر بنائی ہوئی بستی تھی، اور ان میں قبیلہ قریش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا تھا، ان کا مزاج بنایا تھا. اس میں سختی بھی تھی لیکن منافقت نہیں تھی. انہوں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو ڈٹ کر کی ہے، اور پھر ساتھ دیا ہے تو پھر ساتھ دینے میں بھی کوئی کسر نہیں رکھی انہوں نے. یہ بستی مکہ مکرمہ جو ہے، اس میں عام الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں. سورت بھی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یمن میں ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اسے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کا طواف کرنے کے لیے پورے عرب سے لوگ جاتے ہیں اور وہ اس گھر کے چکر لگاتے ہیں باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھی یہاں ایک گرجا بناؤں گا اور اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور دعوت دی پورے عرب کو کہ آؤ تم میرے اس گرجے کا طواف کیا کرو، آ کر میں تمہیں رہائش دوں گا، یہ کروں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا. لیکن وہاں گیا ہی کوئی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا جی میں کعبے کو گرا دوں گا. تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اپنے خیال میں کعبہ شریف کو گرانے کے لیے. لیکن کیا ہوا، مکہ مکرمہ سے 6 میل باہر وادی محصر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کینکریاں تھیں. کینکریاں نہیں بلکہ وہ تو میزائل تھے کہ وہ اوپر سے کنکری گری، ہاتھی پر سوار شخص کے سر میں سے گزرتی ہوئی پورے جسم کو کراس کرتی ہوئی اور ہاتھی کے اندر سے بھی گزر گئی، اور ہاتھی بھی ڈھیر ہو گیا اور وہ شخص بھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا. تو یہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے کہ ادھر کعبے کو گرانے کے انتظامات ہو رہے تھے اور ادھر کعبے کو بنانے کے انتظام ہو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، جبکہ جس روز آپ کی پیدائش ہوئی اسی روز یا اسی سال خانہ کعبہ کو گرانے کی ایک کوشش ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا. یہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی قبیلہ آباد تھا، وہ تھا قبیلہ قریش. یہ قبیلہ قریش جو ہے اس کے آگے خاندان تھے. جیسے آپ جاتے ہیں نا ادھر ہمارے بہت سے سیاسی رہنما جو ہے ان کا تعلق وٹو قبیلے سے تھا، یہ ساہیوال کی طرف یہ قبیلہ آباد ہے. آگے پھر اس کے خاندان ہیں لالے کے، مانے کے، کالے کے. یہ ہمارے وزراء بھی رہے ہیں، عبدالستار لالے کا، فلانا مانے کا. تو یہ آگے پھر وہ خاندان ہے. تو قبیلہ قریش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا. ہاشم کے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور وہ مکے کے ایک بڑے سردار تھے. اور قریش قبیلے نے مختلف خاندانوں کو ڈیوٹی سونپ رکھی تھی کہ کعبے کی تولیت فلاں کے پاس ہے،
کعبے کی چابی فلاں کے پاس ہے، اور جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو فلاں کا خاندان دیکھے گا، جو انٹر ٹرائبل ریلیشنز ہیں ان کو فلاں خاندان دیکھے گا، ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو فلاں خاندان دیکھے گا۔ تو یہ مختلف خاندان تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خاندان بنو ہاشم میں ہوئی، جو کعبے کا متولی تھا۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اور عبد المطلب نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 11 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ کعبے میں جا کر ذبح کروں گا۔ 11 بیٹے تو اللہ نے دے دیے۔ ایک دن اچانک خیال آیا عبد المطلب کو کہ میں تو منت مانی ہوئی ہے کہ میں ایک بیٹا جا کر ذبح کروں گا، تو انہوں نے اس خیال سے قرہ ڈالا۔ تو قرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا نکلا۔ تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور اس کو لے کر چلے خانہ کعبہ میں ذبح کرنے کے لیے۔ بیچ میں ابو طالب آئے، بڑے بھائی، اور انہوں نے کہا کہ جی ابا جی یہ کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو منت مانی ہوئی ہے، نہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ کوئی وے آؤٹ نکال دے شاید۔ تو ایک کاہنہ عورت سے عبد المطلب نے مشورہ کیا کہ اس طرح میں نے منت مانی تھی کہ اگر 11 بیٹے مجھے اللہ نے دیے تو میں ایک ذبح کروں گا خانہ کعبہ میں جا کے، اور روایات میں ہے کہ بتوں کے نام پر۔ ظاہر ہے سب شرک کرتے تھے، توحید تو وہاں پر نہیں تھی۔ تو اس کاہنہ عورت نے کہا کہ اچھا اس کا حل ہے، وہ یہ کہ تم 10 اونٹ ورسز عبداللہ پھر قرہ اندازی کرو۔ اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، بس اسماعیل کو چھوڑ دو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اگر پھر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 20 اونٹ ورسز عبداللہ قرہ ڈالو، اور جب تک اونٹوں کا قرہ نہ نکلے تم 10 اونٹ بڑھاتے رہو، 10 20 30 40 50 یہاں تک کہ 100 اونٹ ورسز عبداللہ۔ وہ قرہ ڈالا عبد المطلب نے، تو قرہ 100 اونٹوں کا نکل آیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کے اگینسٹ 100 اونٹ ذبح کیے کعبے میں لا کر۔ یوں عبداللہ ذبیح قرار پائے، یعنی اس خاندان کے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور عبداللہ بھی ذبیح ہو گئے۔ تو ان کا ایک بھائی ابو لہب، وہ بہت خوبصورت، اس کا رنگ بہت سرخ تھا، ایسے جیسے لال رنگ جو ہے وہ وہاں پر اس کے گالوں پر پڑا ہوا ہو، تو اس کا لقب تھا ابو لہب۔ لہب کہتے ہیں انگارے کو، انگارے کا باپ، آگ کا باپ، دیکھتی ہوئی آگ کا، تو وہ اس کا نام تھا۔ لیکن عبداللہ جو تھے یہ بہت ہینڈسم تھے، یعنی ہر اعتبار سے جو ایک نارمل ہینڈسم انسان ہوتا ہے کہ جس کے سارے فیچرز جو ہیں وہ نارمل ہوں، گورا رنگ ہو، اس میں سرخی ہو لیکن ایکسٹرا آرڈنری سرخ نہ ہو۔ تو اس پر بھی عبد المطلب عبداللہ سے جیلس تھا، اور اوپر سے وہ ذبیح بن گئے، جیلسی اور زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے ابو لہب کو نہیں بھاتے تھے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جس لونڈی نے آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ ابو لہب کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم اول روز سے نہیں بھاتے تھے، جیلس تھا، خار تھی، لہذا اس نے مخالفت میں بھی پہل کی اور قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی ہے، یہ جانی پہچانی سورت ہے، جو بھی لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں مسجد میں
مجھے یقین ہے کہ سب کو یہ صورت یاد بھی ہوگی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ قرآن مجید کی دو صورتیں جو ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح، ان دونوں کی ایک خاص خوبی یہ ہے، خاص ان کا مقام یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے ان کے علم میں ہوگا کہ یور، اس کے لیے آخر میں کاف آتا ہے زبر والا، تو آپ دیکھیے گا کتنی دفعہ کاف آ رہا ہے۔ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور پھر نہیں ہے فاما الیتیم فلا تقہر، یہ بھی واحد کے صیغے میں، ڈونٹ ڈو دیٹ، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اور پھر الم نشرح میں دیکھ لیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو ان دونوں صورتوں کی خاص بات ہے کہ ان میں اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد کے صیغے میں خطاب ہے۔ تو انگریزی میں تو یو جو ہے یہ سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہے، میسکولن بھی ہے اور فیمینن بھی ہے۔ عربی زبان میں ایک کاف زبر کا جو ہے یہ سنگولر میسکولن ہے، حاضر کا صیغہ یو۔ اس میں جو 4 آیات آئی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سالوں کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں۔ اور جو اردو کا محاورہ ہے نا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال ان 3 آیات کے اندر بند کر دیے گئے ہیں، اور آپ کی سیرت بیان کر دی گئی ہے 40 سالہ۔ عبد المطلب تاجر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھجوروں کی خریداری کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ منورہ آج بھی کھجوروں کی سرزمین ہے۔ جو حاجی، جو عمرہ کرنے والا جاتا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو وہ کم سے کم ہر بندہ 5 کلو کھجوریں لے کے آتا ہے، اور صرف یہ کم سے کم میں نے کہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے 15 20 کلو بھی لے کے آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نے امریکہ میں ڈیٹس فرام مدینہ دیکھی ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، ساری دنیا میں یہ کھجوریں جاتی ہیں، لیکن بہرحال ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو عبداللہ گئے کھجوروں کی خریداری کے لیے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ یتیم تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، اسے یتیم کہتے ہیں نا، کہ جس کا باپ سر پہ موجود نہ ہو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ وہی کہا الم یجدک یتیما فآوی، تو کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دی، پروٹیکٹ کیا، حفاظت کی۔ عام طور پر یتیم کا مال ہو یا یتیم کے حقوق ہو، وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ فری فار آل ہے، کوئی بھی ان پر دسترازی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکشن دی۔ یہ پروٹیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ عام طور پر بڑا پوتا جو ہوتا ہے وہ دادے کو بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سلسلہ چل نکلتا ہے تو پھر ڈھیر سارے پوتے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک روٹین سی ہوتی ہے۔ لیکن جو بڑا پوتا ہوتا ہے وہ تھرو آؤٹ دادا کی وہ محبت جو ہے اس کو انجوائے کرتا رہتا ہے۔ آپ میں سے جن حضرات نے یہ تجربہ کیا ہے بڑا پوتا ہونے کا، وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ بڑا پوتا کیا ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں کی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے، سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ باوجود، یعنی بیٹوں میں سب سے چھوٹا عبداللہ ہے اور اس کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دادا نے اس بچے کے لیے اپنے دل میں غیر معمولی محبت محسوس کی۔ یعنی عربوں کے جو عام نام ہیں، عبداللہ ان کا بڑا عام نام تھا،
اور باقی نام ان کے عام طور پر مؤنث نام ہوتے تھے، آخر میں گول تا آتی تھی، اسامہ، عبادہ، طلحہ، حمزہ، اسامہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مؤنث نام ہیں، لیکن یہ مردوں کے رکھے جاتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں بامانی نام ہم رکھتے ہیں نا، یہ وہاں پر رواج نہیں تھا، لیکن عبد المطلب نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا، اور وہ کعبے میں اٹھا کر لے کے گئے اس پوتے کو، اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ اینڈ ہی واز ویری رائٹ۔ جتنی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، جتنی کتابیں آپ پر لکھی گئی ہیں، جتنے مقالے آپ پر لکھے گئے ہیں، جتنی خطابات، جتنی تقریریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کے بارے میں قریب بھی ہوئی ہوں گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد اس کا بھی سپرلیٹو ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ مکے کی ایک روایت تھی، یعنی مکے کے لوگ اپنی زبان کے بارے میں بہت کانشیس تھے، اتنے کانشیس کہ جیسے ہمارے ہاں اردو سپیکنگ لوگ جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں، اور ہمیں پنجابیوں کو ڈگا کہتے ہیں، پنجابی ڈگے۔ اب یہی بات جو تھی وہ وہاں بھی تھی، قریش کو اپنی عربی پر مان تھا کہ بولنا تو ہم ہی جانے، باقی سب گونگے ہیں، اجمی عربی زبان میں کہتے ہیں گونگے کو، اور عرب جو ہیں وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے۔ وہ جو آخری خطبہ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ الفاظ جو آئے ہیں کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر خدا خوفی کی بنیاد پر۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تو وہاں اجمی لفظ آیا نا، تو وہ اپنی زبان کے بارے میں غیر معمولی کانشیس تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ پورے عرب کا ایک مرکز تھا، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے سارے عرب سے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں لے کے آتے تھے، لہذا مکہ مکرمہ میں پیور عربی زبان نہیں تھی، کچھ اس زبان کے لفظ آ گئے، کچھ لہجہ شامل ہو گیا، تو عرب جو چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ خالص مکے کی عربی زبان بولے، مکے یا اس کے سبرب کی، لہذا وہ اپنے بچے کو بچپن سے پیدا ہوتے ہی دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، دائیوں کے پاس، فوسٹر مدرس کے پاس، کہ ان کے پاس وہ پرورش پائیں، ان کا دودھ پئیں، اور تازہ ہوا میں سانس لیں اور پروان چڑھیں، اور ان کی زبان خالص ہو، اس میں کوئی ملاوٹ کسی دوسری زبان کی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر ہونے کا اعزاز حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر گئیں بچے گود میں لینے کے لیے، ہمارے گھر میں غربت تھی، فاقہ تھا، یہاں تک کہ میری گدی بھی بڑی کمزور تھی، اور میں باقی عورتوں سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور وہ مجھے آوازیں دیتی تھی کہ جلدی کرو، کیا کر رہی ہو؟ ساری عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہ ملا، تو میں نے سوچا کہ پھر چلو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی لے لیں، یعنی باقی عورتوں نے یتیم بچہ نہیں لیا، اس کا باپ تو ہے نہیں، تو ہمیں انعام شنام تو ملنا کوئی نہیں، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو یہی بچہ لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ لیکن یوں ہی میں نے بچے کو گود میں لیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا ہے، اور جب سوار ہوئی گدی پر تو گدی میں بھی معلوم ہوا کہ جان پڑ گئی ہے، اب وہ سب سے آگے تھی، اپنے گاؤں آئی تو میری بکریوں نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا،
تو اسی وقت ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے جو آج میری گود میں آیا ہے، اور بالکل ان کا اندازہ درست تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ بچے کو ماں کے حوالے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئیں، اور ماں کی گود میں دے کر ان سے کہانی ڈالی کہ آج کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ باجی کی خیال ہے، دیکھو بچہ کتنا سونا نکلا ہے، صحت مند ہے، اور دیکھو زبان کتنی اچھی بولتا ہے، ان 2 سال میں اور نہ رکھ لوں۔ اس لیے کہ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا اس بچے سے جدا ہونے کو۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے مشورہ کر کے 2 سال مزید حضرت حلیمہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو کچھ اب نارمل واقعات پیش آئے۔ بچوں نے بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو پکڑ کر زمین پہ لٹا لیا اور اس کا چینہ چاک کر دیا، اور اس میں سے دل نکال کر اس کی صفائی کی اور پھر دل رکھ کے بند کر دیا، زمزم سے دھویا ہی۔ اسی طرح کے اور 1-2 واقعات ہوئے تو حضرت حلیمہ ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے اور مجھے یہ بچہ بھرنا پڑ جائے۔ لہذا وہ فٹافٹ 5 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ جا کر والدہ کے حوالے کر آئیں کہ اب ماشاء اللہ اس کی زبان بالکل ٹھیک ہے، اب اس کو مزید وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کراؤں۔ تو مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی قبر تھی۔ تو وہ ایک لونڈی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا مدینے کا، ظاہر ہے کسی قافلے کے اندر شامل ہو گئی ہوں گی، اور باپ کی قبر وزٹ کرائی اور پھر بچے کو لے کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلیں، لیکن راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو لونڈی ساتھ تھی وہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے تھے، ماں تو بولتی کیوں نہیں، تو بولتی کیوں نہیں؟ اب 6 سال کا بچہ ہے، ذرا آپ تصور کیجئے، باپ پہلے نہیں ہے، ایک ماں ہی سامنے سہارا نظر آ رہا تھا، وہ بھی بول نہیں رہی، اتنا بھی صحیح اندازہ نہیں کہ موت کیا چیز ہوتی ہے کہ ماں کہاں چلی گئی ہے، کیوں نہیں بول رہی۔ بہرحال وہ لونڈی جو ہے وہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی ہے اور دادا کے حوالے کیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دادا نے اس بچے کے لیے اپنے دل میں غیر معمولی محبت محسوس کی۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے گرد مکے کے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی۔ یہ دریاں جو ہیں آپ اس کو یعنی ہمارے دیہاتوں میں جو ڈیروں کا تصور ہے وہ سمجھیں کہ ہر زمیندار کا ڈیرا ہے جہاں شام کو آ کر اس کے حواری بیٹھتے ہیں، صوفوں پر وہ چودھری بیٹھتا ہے یا اس کے جو عزیز و اقارب بیٹھتے ہیں، پھر کرسیاں ہیں، پھر پیڑے ہیں، پھر چارپائیاں ہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ بیٹھک تھی ان کی۔ تو سردار جو تھا اس دری میں آ کر کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا اور پھر اس کے سامنے اس کے حواری بیٹھتے تھے۔ اسی سے وہ واقعہ جو ہے آپ نے سن رکھا ہوگا نا، جس کا ذکر سورۃ علق کے اندر ہے، ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی۔ یہ ابو جہل کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اپنی دری پر۔ تو اس نے کہا کہ وہ محمد نماز پڑھ رہا ہے نا، کوئی ہے جو اس کے گلے میں جا کر چادر کا پھندا ڈال دے۔ تو عبداللہ بن ابی معیط اٹھا تھا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دیے تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اگل آئی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ فلاں گھرانے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے جو اس کی اوجری لا کر اس کے منہ پہ چڑھا دیں۔ پھر وہی بدبخت اٹھا ہے عبداللہ بن ابی معیط اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا ہے۔ تو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کیا سچویشن تھی کہ ابو جہل بیٹھا تھا بیچ میں اور اس کے گرد اس کے حواری تھے اور سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے اپنے حواریوں کو اکسایا تھا کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرو۔ اس دری پر یعنی دری پر تو حواری بیٹھتے تھے آگے، اور دری سے نیچے بچے کھیلتے تھے۔
لیکن بچے جو ہے وہ دادا کی دری پر نہیں چڑھتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیلتے ہوئے دری کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے, اور ان کے کزن بھاگتے تھے, دادا کی دری ہے. دادا کہتے نہیں کوئی بات نہیں, آنے دو اس کو. مجھے میں نے کہا نا کہ ایکسٹرا آرڈنری محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں. ہم تو بہت چھوٹے ہیں نا, ہم چھوٹے چھوٹے امتحان نہیں سہ سکتے, ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. لیکن بڑوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی خوب ہے, اور پھر ان امتحانات میں وہ پورے بھی اترتے ہیں. 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی بلا لیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ابو طالب آپ کے ایک تایا جو تھے وہ خاندان کے سربراہ بن گئے, اس وقت جو سب سے بڑے تھے. ابو طالب proved to be the best and ideal head of the family. یہ فیملی کیا چیز ہے, یہ ہم لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے اور شہروں میں پلے بڑے یہ نہیں جانتے کہ فیملی کیا چیز ہوتی ہے. لیکن آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی شخص گزر رہا ہو, یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو, آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے, اس کا نام بعد میں بتائے گا, پہلے اس کا خاندان بتائے گا کہ گجراں دا ہے کہ راجپوتاں دا ہے کہ پٹھاناں دا ہے کہ ڈوگراں دا. یہ گاؤں کی ایک پہچان ہے, خاندان. تو وہاں بھی خاندانی نظام تھا. جیسے میں نے کہا نا کہ قبیلہ قریش کے نیچے ہاشم کے, مروان کے, امیہ کے بنو بیٹے, یوں کر کے کہلاتے تھے وہ, بنو ہاشم, ہاشم کے بیٹے یعنی ہاشم کے, امیہ کے بنو امیہ, امیہ کے بنو مروان, مروان کے. تو یوں کر کے ان کے خاندانوں کے کی پہچان تھی کسی بڑے کے ساتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا. اب اس کا خاندان کا سربراہ ابو طالب بن گیا. ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. لہذا وہ اپنے اس بھتیجے کو سلور سپون کے ساتھ نہیں کھلا سکا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس سخت گرمی کے ماحول میں جانور چلانے پڑے کسی خاندان کے بہت معمولی معاوضے پر. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری میں حدیث موجود ہے. سمجھ بات. جب آپ بڑے ہوئے, یعنی ظاہر ہے کہ 10 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا, سوری 8 سال کی عمر میں, تو جب چھوٹے تھے تو بھیڑ بکریاں تو اسی وقت چرانی شروع کر دیں. لیکن جب بالغ ہوئے تو پھر ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر نہیں تھے, سرمایہ تو تھا نہیں. تو سرسری طور پر کتابوں میں ہم نے پڑھا, ٹیکسٹ بکس کے اندر کہ یہ آپ نے تجارت شروع کر دی, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے. اس کو تو تجارت نہیں کہتے. آپ تجارت کے پیشے کے ساتھ وابستہ ہوئے, دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کمیشن ملتی تھی. اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام بنایا, بہت جلد مکہ مکرمہ میں مشہور ہو گیا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا کسی کو, اور مال بیچنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. لہذا مکہ مکرمہ میں آپ الصادق, سچے, اور الامین, ٹرسٹ وردی مشہور ہو گئے, امانت دار, دیانت دار. ادھر مکے میں ایک خاتون تھی, 2 دفعہ کی بیوہ, لیکن سب سے مالدار خاتون, جس کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی مالدار خاتون تھی اور لوگوں کو اپنا مال اپنے ایجنٹس کو دے کر بھیجتی تھی, اور وہ بیچ کے آتے تھے, جو نفع ملتا تھا اس میں سے ان کو کمیشن دیتی تھی. انہوں نے جب محمد بن عبداللہ کی ریپیوٹ سنی, یہ خاتون جو تھی یہ مکہ مکرمہ میں الطاہرہ کے نام سے مشہور تھی. طاہرہ پاک خاتون, 2 دفعہ کی بیوہ تھی لیکن انتہائی پاک باز خاتون تھی. تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں, میں آپ کو باقیوں کے مقابلے میں دگنی کمیشن دوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے ان کی یہ آفر قبول کی
اور آپ ان کا مال لے کر گئے. حضرت خدیجہ بنت خویلد نے اپنا ایک بھتیجا اور اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا. باقی تو کچھ خادم ہوں گے ہی صحیح، کچھ مال اٹھانے والے، کچھ اونٹ کے نکیل پکڑ کر چلنے والے، ظاہر بڑا قافلہ ہوگا، سامان لدا ہوا اونٹوں پر ہوگا. لیکن ان دو کو ساتھ بھیجا اس اسائنمنٹ کے ساتھ کہ تم نے اس کے معاملے میں دخل نہیں دینا، آبزرو کرنا ہے کہ یہ کیسا ہے، باقی جو کہے تم نے کرنا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حالات پیدا کیے اور بہت نفع ہوا. اور آپ نے آتے ہی خدیجہ بنت خویلد کو پائی کا حساب دیا. تو ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ جو ریپیوٹ سنی تھی کہ دیانتدار آدمی ہے، واقعی دیانتدار. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیشن دی اور پھر بلایا اپنے غلام میسرہ کو، جس کا نام میسرہ تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میڈم جو کچھ اس شخص کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. دیانتدار اور سچا تو ہے ہی ہے، لیکن معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں، کردار میں جواب نہیں اس شخص کا. حضرت خدیجہ بنت خویلد نے بہت پہلے ایک خواب دیکھا ہوا تھا. نیک خاتون تھی، رات کو طواف کرتی تھی تاکہ مردوں سے آمنا سامنا کم سے کم ہو. ایک دن رات کو لیٹ طواف کر کے واپس آئیں تو ان کے بچے سو چکے ہوئے تھے. تو ایک جگہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی، وہیں آگ لگ گئی. خواب دیکھا انہوں نے کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں آ گیا اتر کے، اور دنیا جہان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر آئے ہیں روشنی لینے کے لیے. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو ان پرسوٹ آف ٹروتھ عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو سب شرک ہی شرک تھا، جو لیٹسٹ ورژن تھا اسلام کا وہ عیسائیت تھی. لہذا وہ تورات کے عالم تھے، انجیل پڑھتے تھے. ان کے پاس گئیں اور خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو حضرت خدیجہ سمجھی ہوں گی کہ شاید میرے یہاں کو بچہ پیدا ہوگا کہ جو کل کو نبی بنے گا. بٹ شی ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ میسرہ نے رپورٹ دی تو انہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں محمد سے شادی کروں. اب وہ شادی کیسے ہوئی؟ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ پھر اس کی تفصیل جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح آؤٹ آف دی وے جا کر حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا اور آؤٹ آف دی وے جا کر ان سے شادی کی، اور کس طرح چاہت کے ساتھ شادی کی، مہر خود ادا کیا اور اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا تو پھر مزہ آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہم سب کو سمجھنا چاہیے اپنے اوپر کہ سیرت النبی کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. کچھ تو جانتے ہو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی زندگی کا ایک جو ہوتا ہے نا پیریوڈیکل چارٹ، پورا اتنے سال کی عمر میں یہ ہوا، اتنے سال کی عمر میں یہ ہوا، اتنے سال کی عمر میں یہ ہوا، اتنے سال کی عمر میں یہ ہوا. یعنی وہ اس کیلنڈر کے ساتھ ہم اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں اور اس میں فٹ کرتے چلے جائیں گے. اچھا یہ ہوا، پھر جب 25 سال کے تھے پھر یہ ہوا، پھر جب 40 سال کے ہوتے یہ ہوا، پھر مکہ مکرمہ میں جو آپ نے 10 سال گزارے وحی کے بعد، ان میں ہر سال کے اعتبار سے ہمیں یاد ہونا چاہیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حق ہے کہ ہم سیرت النبی کا ایک نقشہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہوں. شاید یہی ہماری مغفرت کا باعث بن جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ